جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام نسیم کربلا میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں، کربلا ٹی وی اردو کی خصوصی نشریات ماہ محرم کی نسیم کربلا کے نام سے ابھی خدمت میں لے کے حاضر ہوں۔ ابھی ہم موجود ہیں بین الحرمین میں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ نور الحسن صاحب، اور ہماری بات چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کرانا تھا، جو معرفت کرانے تھی امام حسین علیہ السلام کے اس حوالے سے۔ جی آغا صاحب، جیسے آپ نے وقفے سے پہلے ذکر کیا، اور اس میں چاہوں گا کہ چند چیزیں اور چند روایات اور بیشتر اس پہ یعنی زیادہ روشنی ڈالیں کہ رسول اللہ کا خود جو حب ہے امام حسین علیہ السلام سے، اگرچہ یہ خوب للہی تھی، نہ فقط وہ جیسے آپ نے ذکر کیا، اور واقعاً بہت ہی بہترین جملہ۔ اور اس میں ایک جملہ میں اضافہ کرتا چلوں آپ کی اجازت سے کہ علماء جو زیارت کا جملہ ہے السلام علیکم یا معدن نبوہ و معدن رسالہ، اس میں کیا ہے کہ یہ رسول اللہ کے وہ شخص رسول اللہ کی بات نہیں کہ ان سے خاندان، رسالت کے خاندان سے، اور اس کی جیسے آپ نے ذکر کیا۔ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے حوالے سے اور ناظرین کو اس کے حوالے سے زیادہ روشنی ڈالیں کہ خود رسول اللہ نے اور کہاں کہاں اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک واقعہ جو ملتا ہے ہمیں اہل سنت کی کتب میں بھی ملتا ہے کہ کس طرح مولا حسین علیہ السلام سے رسول خدا محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ملتا ہے، جناب ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں رسول خدا کے محضر میں حاضر تھا۔ حالت کیا تھی کہ ایک جو زانو تھا رسول خدا کا اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو بٹھایا ہوا تھا، اور ایک دوسرے زانو کے اوپر مولا حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا۔ درست۔ اور حالت اور عالم یہ تھا کہ کبھی ایک بیٹے کو بوسے دیتے ہیں، چومتے ہیں، اور دوسرے کو آنکھوں کے درمیان بوسے دیتے ہیں۔ ابھی اسی اثناء میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی وہ حالت ہوئی جو وحی کے دوران ہوتی ہے۔ درست۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول خدا متوجہ ہوئے میری طرف اور کہا کہ ابن عباس کیا جانتے ہو کہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے؟ تو فرمانے لگے کہ انہوں نے آ کر فرمایا کہ اللہ کا یہ درود و سلام کے بعد پیغام ہے، یا رسول اللہ تم ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتے ہو، درست۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اپنے پاس لے لے اور ایک آپ کے پاس رکھے۔ درست۔ تو یا رسول اللہ آپ نے اختیار کرنا ہے کہ کون سا میں اپنے پاس رکھوں اور کون سا اپنے پاس بلا لوں۔ درست۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسول خدا جناب ابن عباس کو۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس، میں نے سوچا کہ اگر میرا ابراہیم اس دنیا سے چلا جائے گا تو مجھے اذیت ہوگی، مجھے دکھ ہوگا، لیکن اس کی ماں چونکہ کنیز ہے تو اس کو تھوڑا غم ہوگا۔ مولا رسول خدا فرماتے ہیں لیکن اگر حسین دنیا سے چلا گیا مجھے بھی دکھ ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا، میرے بھائی علی کو بھی دکھ ہوگا۔ تو میں نے اپنے دکھ کو ان کے دکھ کے اوپر فوقیت نہیں دی۔ میں نے کہا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے اور جناب مولا حسین علیہ السلام اس دنیا میں باقی رہ جائیں۔ اور پھر کبھی فرماتے ہیں الحسن والحسین ریحانتا من الدنیا، یہ دو پھول ہیں میرے اس دنیا کے اندر۔ کون؟ حسن اور حسین۔ اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے نا کہ کس طرح یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ بھائی اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ جب مباہلے کی آیت اتری ہے کہ تم اپنے بیٹے لے، میں اپنے، اگر اللہ نوح کے بیٹے کو کہے کہ یہ تمہاری آل سے نکل گیا ہے تو نکل گیا ہے جب اللہ نے کہہ دیا۔ اور اگر کسی کو اللہ کہے کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں تو تم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے امت۔ وہی نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع رسول کا وہ خیال نہیں رکھا گیا امت رسول نے، وہ رکھتے ہوتے تو قول و فعل رسول کو دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے۔ تو رسول خدا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ ایسی تعبیریں اور ایسی روایات جس ہستی کے بارے میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ گویا کہ رسول خدا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو حسین سے جڑ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ طاہر القادری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ہمیں سمجھ میں کربلا سے پہلے نہیں آتا کہ رسول اللہ کس طرح جو ہے حسین سے ہیں۔ بھئی ایک نانا جو ہے نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے نواسا نانے سے ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ کربلا کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ کیوں فرمایا تھا کہ حسین سے میں ہوں،
یعنی رسول خدا اپنی طرف فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، گویا کہ جب دین بچ جائے گا، میرے دین کا محافظ حسین میرے دین کو پامال ہونے سے بچا لے گا، گویا کہ مجھے دوبارہ زندگی مل گئی ہے۔ جیسے شعر بھی نا، حسین اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ واقعاً کربلا نے اسلام کو زندہ فقط 61 ہجری میں نہیں کیا، صاحب واقعاً ایسا ہی ہے۔ اور آج بھی جب بھی اسلام کے زندہ ہونے کی بات آتی ہے، یا کربلا زندہ کرتی ہے یا کربلا والے زندہ کرتے ہیں، واقعاً بہت عالی اور بہترین۔ اسی طرح جو تذکرہ ہو رہا تھا شہادت امام حسین بھی، وہ واحد ہستی ہے کہ جن کی شہادت سے پہلے گریہ ہوا، ماتمداری ہوئی، عزاداری ہوئی، اور اسی ماتمداری پہ آج اعتراض کیا جاتا ہے۔ درست بھئی آپ کا جتنا جس ہستی سے رابط ہوگا نا، اتنی آپ کو اذیت ہوگی۔ مثلا خدا نخواستہ کسی کا بیٹا چلا جاتا ہے تو آپ اس کو بدعت نہیں کہتے، اس کا والد رو، کیوں؟ کیونکہ فطرت اس کو مجبور کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر اس کی محبت تھی۔ بھائی اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو، ایک لحظے کے لیے تصور کریں آپ کہ اگر 61 ہجری کے وقت رسول خدا موجود ہوتے اور کربلا کا واقعہ رونما ہو جاتا، آپ کیا کہتے؟ رسول خدا روتے یا نہ روتے؟ جن کا بچپنے کا رونا رسول اللہ کو اذیت دیتا تھا، ان کی شہادت کے بعد رسول کی کیا حالت ہوتی؟ اور جب رسول خدا گریہ فرماتے ہیں تو پھر اگر آپ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے؟ کہتے بدعت ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے رسول کی اتباع کا وہ حق ادا ہی نہیں کیا جو قرآن نے آپ سے مانگا ہے۔ اگر حق ادا کرتے تو تم یہ باتیں نہ کرتے، تم حسین سے جڑ جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر فرماتے ہیں رسول خدا خود فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جو ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہے گویا مجھ سے محبت کرے۔ یعنی اپنے ساتھ محبت کی شرط رسول خدا نے ان سے محبت رکھی ہے، محبت کی رکھی ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے بغض رکھے گا گویا مجھ سے بغض رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تم پہلا حق تو ادا کرو، محبت کا دعویٰ تو کرو نا، پہلا حق تو ادا کرو، محبت تو رکھو، عملی طور پہ بھی آپ آ جاؤ گے اس رستے پہ، پہلا حق تو ادا کرو۔ درست۔ کوئی اگر کہے کہ ہاں کالے کپڑے پہننے سے کیا ہوتا ہے، تم اپنا حلیہ تو حسین والا بناؤ، تمہیں پتہ تو چلے کہ تم حسینی ہو۔ ایستا ایستا تم اگلے قدم کی طرف بھی بڑھو گے، ایستا ایستا تم اس منزل کی طرف بھی بڑھو گے جو حسین کو مطلوب ہے، جو حسین آپ سے چاہتا ہے۔ درست۔ پہلے تم شروع تو کرو، ابتدا تو کرو، آغاز تو کرو۔ کہتے ہیں جی سبیلیں لگانے سے کیا ہوتا ہے، رونے سے کیا ہوگا، اتنے ماتم کرنے سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہے، تم کرو تو صحیح۔ اور آج تو دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے ماتم اور حسین کی عزاداری سے کیا حاصل کیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انقلاب ہے میں نے کہاں سے لیا؟ یہ عزاداری حسین سے لیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے سیکھا ہے درس کربلا سے۔ اور آج دیکھیں کہ طول تاریخ میں ایسا موقع نہیں ملا شیعت کو جو اس زمانے میں ملا ہے۔ درست۔ ایسی حکومت اور ایسا نظام جو شیعت کے پاس انقلاب آیا ہے وہ طول تاریخ میں نہیں ہے۔ مظلوم رہی ہے پوری شیعت، آج بھی مظلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ذلت نہیں ہے ہمارے قریب۔ درست۔ مولا حسین علیہ السلام کی طرح۔ مولا حسین علیہ السلام مظلوم تھے، انکار کیا تھا بیعت کا، لیکن کیا ذلت خواری ان کے قریب آئی؟ نہیں آئی۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ابن زیاد اور یزید نے فخر کیا تھا کہ ہم نے حسین کو قتل کیا، اور دل دکھانا جناب زینب کا، تو اس وقت بی بی نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا۔ تم سمجھے ہی نہیں ہو، تم تو یہ سمجھ لگے ہو نا زہری قتل ہونا اور زہری شکست، یہ جو زہری بدنوں کا اس دنیا سے کٹ جانا، تم اس کو سمجھ رہے ہو ہار جیت۔ تمہیں کیا پتا یزید تم دیکھو گے ان قریب، تمہیں پتہ چلے گا کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، اس بی بی کا جملہ ممکن ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو کہ بی بی نے یہ کس طرح سمجھ نہیں آیا۔ دربار کے اندر بیٹھنے والوں نے تعجب کیا کہ بیوی کا بچہ کچھ نہیں، یہ کیا کہہ رہی ہے، رسیوں میں پابند ہے، اس کے سب کچھ شہید ہو گیا، سب کچھ قتل ہو گیا، لوٹ لیا گیا، کیا کہہ رہی ہے؟ ان قریب تو یہ قد قیدک وسع سعیک، ٹھیک ہے، لا تمحو ذکرنا، بی بی خبر دے رہی ہے آنے والے وقت کی، تم جو کر سکتے ہو کرو یزید۔ اللہ اکبر۔ تمہاری آج کے زمانے کے یزید اور وہ لوگ جو بغض رکھتے ہیں اہل بیت سے، ان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے اور عبرت ہے کہ اگر ہم 61 ہجری میں اور اس وقت کہا
کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ تم ہمیں سب کچھ کر دو، تمہیں ہمارے خیموں کو جلا دو، تم ہمیں اسیر کر دو، تم ہمیں شہید کر دو، تم ہمیں مٹا نہیں سکتے، تو ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ اور آج کہ یزید کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے جملے سے کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے اس وقت ان کی آنکھیں بند تھیں، ان کو بھول گیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہوگی، تم نے اگر سبق نہیں لیا، نوح کی کشتی سے سبق نہیں لیا، تو آج کے یزیدوں تم سبق لو، آؤ اس بسی ہوئی کربلا کو دیکھو کہ جس کو اجاڑنے کے لیے تم نے کتنا زور لگایا، جو کچھ کیا، مورخین خریدے، میڈیا خریدا، ہر عمل انجام دیا، لیکن ہر ظلم کیا، اور آج بھی حسین زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے۔ واقعی بہت عالی، بہت بہترین آغا۔ ایک جو چیز ہے میں چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے حضرت زینب اولیاء کا ذکر کیا اور ان کا اتنا عظیم جملہ آپ نے فرمایا، میں عموماً ایک سوال پیدا ہوتا ہے نسل نو میں، اور عموماً ایک سوال ہے بھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، حتیٰ جو روایت ہے ام سلمہ سے، اور وہ سارا واقعہ ناظرین جانتے ہیں، بچپن میں خبر دے دی تھی، اور خود بھی امام حسین جانتے ہیں کہ میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں، تو جب کربلا پہنچتے ہیں تو کہا یہی میری مقتل گاہ ہے، یہی کربلا۔ تو سب کچھ معلوم تھا امام حسین کو، اپنے خانوادے کو کیوں ساتھ لائے؟ مستورات کو کم از کم نہ لاتے؟ تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، بی بی کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، درست، یعنی کار حسین کی بہیوال ہے، عاد کے جو سارا کار حسین تھا اس میں جو حصہ ہے سب سے زیادہ یا نصف حصہ کہہ لیں، وہ بی بی زینب کا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت پرنٹ میڈیا نہیں، سوشل میڈیا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، درست، اور ان کے اگر آپ خطوط پڑھیں ملعون وقت کے، وہ بھی یہی تھا کہ کسی ایسی بیابان جنگل پہ امام حسین کو محصور کرو، اتارنے پر مجبور کرو جہاں ہم ان کو قتل کریں، شہید کریں، اور وہ خبر باہر نہ نکلے۔ ہاں، خبر باہر نہ۔ اور ابن زیاد نے جو خط لکھا تھا ابن سعد کو کہ یا حسین سے بیعت لو یا شہید کرو، درست، اور اگر آپ اس خط کا مطالعہ کریں اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے شہید کیا، یہ آرڈر آ چکا تھا کہ حسین کے جسم کو پامال کرو، اور ایسے الفاظ تھے کہ صدر اور ظہر کا جو ہے لفظ موجود ہے کہ اس کے سینے کو مولا حسین کے اور پشت کو ملا دو۔ یہ شہادت سے پہلے یہ حکم آ رہے تھے کہ ایسا کرنا ہے ہمیں۔ پھر کہتا ہے، خود ملعون کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے ایسا کرنے سے ہوگا کچھ نہیں، یعنی وہ یہ بھی رکھتا ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے اس کے بعد اگر اس کی لاش کو پاما کچھ نہیں ہونے والا، لیکن وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے، دیکھیں بغض کتنا ہے، میرا دل چاہتا ہے ایسا ہو۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے، جیسا آپ نے سوال کیا، مولا حسین علیہ السلام کی جو نظر امامت تھی، انتخاب امامت تھا، وہ کسی ایسی ہستی کو نہیں لے آئے جس کا کام نہ ہو کربلا میں۔ اللہ اکبر، اللہ، اگر اصغر کو بھی لے کے آ رہے ہیں اس کا بھی فلسفہ تھا۔ وہ کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر یہ خانوادہ نہ آتا مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کربلا کے اندر مٹ جاتی، درست، کوئی پوچھنے والا، کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ وہاں تو پھیلا دیا گیا تھا نا کہ ایک بے نمازی کی اولاد ہے، ہم نے قتل کر دی ہے۔ مولا علی کو شام کے اندر بے نمازی کہا جاتا تھا، درست، بے نمازی کی اولاد تھی، ہم نے قتل کر دیا۔ لیکن بی بی کو اگر لے کے آ رہے ہیں، اور کیا ہے اس بی بی کی عظمت اور جلالت کا عالم دیکھیں کہ 25 سال ہمسائے میں رہنے والا جناب یحییٰ کہتا ہے کہ میں نے کبھی اس گھر سے کسی مستور کی آواز نہیں سنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب بی بی اپنے نانا کی قبر پہ بھی جاتی ہے تو انتخاب وقت جو ہوتا ہے وہ آدھی رات کا ہے، کوئی نہ ہو ادھر، جب کوئی نہ ہو، بھائیوں کے اثار میں۔ اور مولا علی آگے بڑھ کر جو چراغ جل رہا ہوتا تھا قبر پہ اس کو بجھا دیتے تھے، میری بیٹی آ رہی، کوئی میری بیٹی آ رہی۔ تو مولا حسین علیہ السلام اس بی بی کا انتخاب کر رہے ہیں، گویا کہ نسل امامت کی ضامن بن کے آ رہی ہے جناب زینب سلام اللہ۔ اور پھر میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر علی اصغر کا بھی انتخاب ہو گیا تو چونکہ غم کی راتیں ہیں تو ایک تھوڑا سا ذکر ہو جائے کہ جب یہ قافلہ یہاں سے چلا
تو بعض مقامات ایسے تھے کہ اس قافلے کو رکنے اور بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو وہاں کیسے بتائیں کہ ہم آل رسول ہیں, کیسے پیغام دیا جائے ان لوگوں کو تو نہیں پتہ. ان کے شہر میں جانے سے پہلے منادی نے ندا کر دی کہ جنگ ہوئی, یزید امیر جو ہے وہ جیت گیا, جو باغی تھے ان کا قافلہ آ رہا ہے, تماشا دیکھ لو. تو کیسے پیغام پہنچے کہ ہم مظلوم ہیں. آپ دیکھیں جب عیسائیوں کے محلے میں بھی ایک عورت روایت کرتی ہے کہ جب میں اپنی چھت پہ آئی دیکھنے کے لیے تو میں دیکھ رہی تھی کہ سب سے پہلے ایک بزرگ کا سر آیا, میں نے دیکھا, خوش ہوئی کہ ہاں جنگ کی ہوگی, قتل ہو گیا. اسی طرح سر آتے گئے بنی ہاشم کے, مولا عباس کا, پھر پورے انصار کے. لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں نے دیکھا ننھا سا سر علی اصغر کا, کہتی ہے مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے فوراً کہا ہے کہ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ. اب دیکھیں مولا حسین اگر ان ہستیوں کا انتخاب کر رہے ہیں کربلا کی طرف تو ایسے نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہر ایک ہستی کا اپنا کردار ہے کربلا کے اندر. اور بی بی نے پھر جا کر شام اور کوفہ کے اندر بتایا کہ ہم کون ہیں. وہ شام کا واقعہ جو ایک شخص نے کہا کہ مجھے کنیزی میں یہ بچی چاہیے, تو بی بی نے جب اس کی طرف دیکھا, بی بی سکینہ رونے لگی. تو اس شخص نے, جب پورا واقعہ مختصر یہی ہے کہ اس شخص نے انگلی بڑھائی تھی نا, تو جب اس کو بی بی نے بتایا کہ ہم خنوادہ رسول ہیں تو وہ تھوڑی شخص جو ہے وہ باہر گیا اور اپنا ہاتھ کٹوا کے لے آیا اور کہا کہ بی بی معاف کرنا, یہی ہاتھ بڑھا تھا نا آپ کی طرف. بہت شکریہ. اور واقعاً اس گھر کے اتنے مصائب ہیں آقا کہ جتنا پڑھے کم ہے, اور واقعاً انسان کا دل پھٹ جاتا. میں تھوڑا سا ناظرین سے وقفے کی طرف چلتے ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں اور دوبارہ اس بات کو ادامہ چلتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم کربلا, انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ.